ایک مرتبہ ایک انگریز شخص اسلام قبول کر لیا تو کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ آخر کار تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تمہیں اسلام میں ایسی کون سی چیز بہتر لگی؟ کون ایسی چیز ہے جو تمہیں خوبصورت لگی اسلام میں، جس کی بنیاد پر تم نے اسلام قبول کیا؟ تو وہ انگریز کہنے لگا کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی واقعات میں نے سنی، پڑھی، جسے سن کر میں متاثر ہو گیا اور میں اسی بنیاد پر میرا دل گوارا نہ کیا، میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تب اس شخص نے پوچھا آخر تم نے اسلام میں میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کون سی حدیث پڑھی، ایسی کون سی واقعات پڑھا جس کی بنیاد پر تیرا دل نرم ہوا اور اسلام قبول کر لیا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور اس بچے کو گم ہوئے، میرے بیٹے کو گم ہوئے 4 یا 5 دن ہو گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ مل نہیں رہا ہے۔ تو تمام صحابہ کرام میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اکٹھا تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس بچے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ بچہ فلاں جگہ پر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو وہ شخص جب یہ بات سنا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑا ہونے کے بعد اپنے اولاد کی طرف، اپنے صاحبزادے کی طرف جانا چاہا تو میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے شخص ذرا ٹھہر جا، اے جانے والے، اے شخص ذرا ٹھہر جا، کہاں جا رہا ہے؟ تو شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچے کی طرف جا رہا ہوں، میرا بچہ 4 دن سے نہیں مل رہا ہے، میں اس کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے بچے کی طرف جا رہا ہے اور تو نے 4 دن سے اپنے بچے سے ملا نہیں ہے، جب تو اس کے پاس جائے گا، تو اس سے ملے گا، ملاقات کرے گا، اسے چومے گا، چاٹے گا، اسے اپنے گلے سے لگائے گا، تو اسے اپنے گلے سے لگائے گا، لیکن یاد رکھنا جب تم اپنے بچے کو پکارے گا، تیرا بچہ گھوم کر تمہاری طرف دیکھے گا، اگر کہیں خدا نخواستہ اسی بچوں کے درمیان کوئی یتیم بچہ موجود ہو، کوئی یتیم بچہ اسی درمیان موجود ہو اور گھوم کر وہ بھی لکھے، کہیں ایسا نہ ہو وہ یہ سوچ لے کہ اگر کاش میرا باپ ہوتا، کاش میرے والد ہوتے اور اسی طرح میرے والد آتے اور مجھے اپنے قریب بلاتے، بلانے کے بعد اسے مجھے بوسہ لیتے، مجھے چومتے، مجھے چاٹتے، مجھے اپنے گلے سے لگاتے، اور اس بچے کو کتنی تکلیف ہوگی، اس بچے کو کتنی تکلیف ہوگی۔ جب یہ بات وہ شخص سنا، ٹھہر گیا اور سوچنے لگا کہ آقا، میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، بہترین ہے۔ اور وہ انگریز جب ان باتوں کو سنا، ان باتوں کو حدیث کے ذریعے پڑھا، تو وہ بات یہ سوچ کر اس کا دل نرم ہو گیا اور وہ پکار اٹھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے
اسلام کا عالم کیا ہوگا، ان کے اسلام کا عالم کیا ہوگا۔ جو شخص یتیم کی طرف محبت کرنے کو منع فرما رہا ہو، میرے آقا فرماتے ہیں جہاں یتیم موجود ہو وہاں اپنے بچوں سے محبت نہ کرو، جہاں بیوہ موجود ہو وہاں اپنے بیوی سے محبت نہ کرو، اور جہاں غریب موجود ہو وہاں اپنے مال و دولت کی نمائش مت کرو۔ یہ میرے آقا سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہمیں یتیموں کے درمیان اپنے بیٹوں پر شفقت کا ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے، اور بیواؤں کے درمیان اپنی بیوی سے محبت نہیں کرنا چاہیے، اور غریبوں کے درمیان ہمیں اپنے مال و دولت کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ مسلمانوں، ایک مرتبہ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔